السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم۔ آج جو اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہم نے لیا ہے وہ ہے یا مغنیوں۔ یا مغنیوں کے جو اعداد ہیں حروف ابجد کے حساب سے وہ ہیں 1100، اور اس کا مطلب ہے بے پرواہ کرنے والا۔ بے پرواہ کرنے والے سے مراد یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس اسم کی برکت سے ہر چیز سے بے پرواہ کر دے گا، کھانے کی، مال کی، عزت کی، بیماری کی۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے، جو لوگ پڑھیں گے اس کی تاثیر کو دیکھیں گے۔ اور جو حضرات یہ چاہتے ہیں کہ اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کے عنایات کو دیکھیں، رحمتوں کو برستا ہوا دیکھیں، تو ان کو میں یہ چیز جو بتا رہا ہوں نا 1100 پڑھنا، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ آپ یقین کریں گے جب آپ پڑھنا شروع کر دیں گے۔ اور میں اس کے آپ کو اور بھی طریقے بتاؤں گا کہ اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے سے آپ کے سینوں کو کھول دے گا۔ روحانی اسما کے جو اسرار و رموز ہیں چھپے ہوئے، ان کے جو ملائکہ ہیں وہ یا مغنیوں سے کھلتے ہیں۔ دیکھیں نا، بے پرواہ کرنے والا، جب اللہ تعالیٰ آپ کو ہر چیز سے، رزق سے، نوکری سے بے پرواہ کر دے گا تو آپ اللہ کی طرف چلے جائیں گے، اور جب اللہ کی طرف جائیں گے تو سارے اسباب اللہ خود بخود پیدا کرتا رہے گا۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، میں نے اس کو جو ہے ذاتی طور پہ یا مغنیوں کو محبت کے لیے بھی استعمال کیا ہے، اور اس کی تعداد میرے پاس 400 تھی۔ کسی کو محبت کی ضرورت ہے، میاں بیوی میں اختلاف ہے، تو وہ بھی یا مغنیوں، سارے خالی یا ودودو یا لطیفو یا عزیزو نہیں ہیں۔ یہ اپنا اپنا ایک جسے کہتے ہیں نا سینہ بسینہ راز ہوتے ہیں، جن کو میں یوٹیوب کے اوپر بتا رہا ہوں کہ میرا یہ ایک طریقہ ہے کہ میں نے ان عورتوں کو جن کے گھر میں اختلافات تھے یا مغنیوں پڑھنے کو دیا، تو اللہ نے اتنا فضل کیا کہ اس مثلا کیا ہوتا ہے کہ گھر کی جو عورتیں ہوتی ہیں نا، شیطان پردہ ڈال دیتا ہے، اسے گھر کی عورت اچھی نہیں لگتی، باہر کی عورت اچھی لگتی ہے۔ تو یا مغنیوں کا ایسا لفظ ہے، جب آپ پڑھیں گے یا پڑھیں گی تو اس آدمی کی آنکھوں سے وہ پردہ ہٹ جائے گا اور وہ اس چیز کو چھوڑ دے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا باطن کھولنا چاہتے ہیں، اپنی قوت کو بڑھانا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے دیدار سے مشرف ہوں، اللہ کی چیزوں کو اچھے طریقے سے دیکھ سکے، جیسے کہ سلطان وہ فرمایا مرن تو پہلے مر گئے باہو تا مقصد ہاتھ آیا ہو۔ تو ان کو آہستہ آہستہ جب یا مغنیوں کا ورد کریں گے تو ان کے نفس کے جو ہے نا وہ لیول نیچے آتا جائے گا۔ نفسانی خواہشات جو شیطانی ہوتی ہیں وہ نیچے آتا جائے گا، اس کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ ان کی رغبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی رہے گی، اور وہ اپنی آنکھوں سے اللہ کی شان کو دیکھیں گے۔ یہ بات یاد رکھیں، اللہ ان کے لیے رزق بڑھا دے گا، بلکہ دروازے کھول دے گا۔ اور اس کا میں نے دیکھا، اس کا جو ورد کرنے والے ہوتے ہیں نا وہ کسی بھی چیز سے خالی نہیں رہتے، یا مغنیوں اکثر بزرگان دین کا ہے، اور میں نے اپنے تجربے میں کر کے دیکھا ہے کہ آپ بھی کر کے دیکھیں کہ اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ عمل ایسا ہے کہ یہ کبھی بھی نہیں ضائع ہوتا۔ اس عمل کی پابندی کرنے والا یقین کریں کہ اللہ کی فضل و کرم سے بہت زیادہ مال و دولت پاتا ہے، اور یہ ایسا ورد ہے کہ خالی آپ کو کھانا نہیں دے گا۔ میں نے لوگوں کے لنگر خانے اسے کہتے ہیں کہ لوگوں کے لیے دسترخوان کھول دیے، یا ان کے گھر سے مستقل روٹی جانے لگ گئی 3-4 لوگوں کی، یا لوگوں کے گھر مہمان آنے لگے، اور وہ رزق اس مقدار سے بڑھ گیا کہ انسان کی سوچ سے باہر ہو جاتا ہے، اور ہر طرح کی چیزیں آپ کو ملتی ہیں، اور طاقت ملتی ہے۔ اور قرآن میں ہے نا کہ زمین و آسمان کے تمام خزانوں کا مالک اللہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یا مغنیوں اس کا ایک راز میں سے ایک راز ہے، جس کو آج میں اٹھا رہا ہوں پردہ، کہ آپ لوگ اس کو پڑھیں اور پڑھنے کے بعد دیکھیں کیا کریں۔ اور اس کا جو ہے نا ساتھ اگر آپ سورۃ مزمل پڑھ لیں ایک مرتبہ، جیسے کہ میں نے بتایا کہ 1100 مرتبہ پڑھیں آپ یا مغنیوں، اور اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ مزمل، اس کی تاثیر اور قوت بدل جائے گی۔ اور عشاء کی نماز کے بعد، اور جو لوگ 1100 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے، دیکھیں اسٹارٹنگ میں کوئی بھی چیز کرتے ہیں نا، اللہ کا ورد شیطان روکتا ہے، نفس پہ غالب۔ آپ اس کو ایسا کریں گے، اسٹارٹ میں 100 کر کے شروع کریں، ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، یا ایک دفعہ 100 پڑھا پھر دوبارہ 100 پڑھا، اس کو شام تک 1100 پہ لے آئیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ ایک نشست کے اندر 1100 پڑھیں گے۔ اور جو لوگ پڑھائی کے عادی ہیں، جو اس چیزوں کے عادی ہیں، اللہ نے انہیں توفیق دی ہے کہ وہ پڑھنے کے، تو وہ ایک نشست میں عشاء کی نماز کے بعد یا مغنیوں پڑھیں۔ آپ یقین جانیں کہ اس کے اتنے اثرات آئیں گے کہ آپ کے گھر میں رزق نہیں ختم ہوگا۔ اور میں نے آپ کو دوسری بات بتائی ہے کہ اس کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے سورہ مزمل ملا کے پڑھ لیں۔ اور جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں ان کو تو لازمی اس کی 1 تسبیح 2 تسبیح یا مغنیوں کی ضرور پڑھنی چاہیے، اور تصور قائم کریں کہ اللہ کا رزق ان کے اوپر نازل ہو رہا ہے، اورا بنائیں ایسا
اس کو پڑھیں اور پھر ہمیں بتائیں انشاءاللہ تعالی یا مغنیوں کو۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔